اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ ہم پڑھ رہے ہیں گلدشت سیزن 2 از قلم شیخزادی، اور آج ہم پڑھیں گے اس کی لاسٹ ایپیسوڈ نمبر 23۔ بھائی جان یہ کہاں گئے ہیں؟ آنیا نے زاویار سے پوچھا۔ پریشے خود حیرت میں تھی کہ آنیا یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہے۔ کام سے گیا ہے، آ جائے گا، یہ کہتے ہوئے زاویار کا دل تھوڑا سا خوف زدہ ہوا تھا۔ کہاں گئے ہیں؟ اور شاہویز بھائی کے ساتھ کیوں گئے ہیں؟ شاہویز بھائی وہی ہیں نا جو اورحان بھائی کے وکیل تھے، وہ ان کے ساتھ اسلام آباد کیوں گئے ہیں؟ آنیا کے دل و دماغ میں اٹھتے سوال اس کی زبان پر تھے۔ آنیا آہستہ کہو، بابا کا کمرہ برابر میں ہی ہے۔ زاویار کے ایسے کہنے سے آنیا کے دل میں مزید خدشات ابھرنے لگے تھے۔ پریشان مت ہو، وہ آ جائے گا۔ شاہویز کو بھی کچھ کام تھا اس لیے اس کے ساتھ گیا ہے، تمہیں بس اللہ سے اچھی امید رکھنی ہے۔ زاویار نے اپنائیت بھرے انداز میں کہا۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ اس وقت آنیا کے دل و دماغ پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ کسی مشکل میں ہے کیا؟ آنیا نے آنکھوں میں آنسو لیے پوچھا۔ مشکل کے ساتھ آسانی ہے آنیا، تو اگر وہ مشکل میں ہے تو ضرور آسانی بھی اس کے ساتھ ہے۔ تم پلیز مجھے مشکل میں مت ڈالو، مجھ سے سوال مت کرو، بس اس بات پر یقین رکھو کہ وہ آ جائے گا اور اس کے لیے دعا کرو۔ زاویار نے جیسے ہی یہ کہا تو آنیا تھوڑی دیر کچھ سوچنے کے بعد کمرے سے باہر چلی گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ پریشا نے زاویار کو دیکھ کر پوچھا۔ کیا جواب دوں میں اس بات کا؟ زاویار کے لہجے میں درد تھا۔ پہلی بار آپ کو اس طرح دیکھ رہی ہوں، کیا واقعی بہت بڑی پریشانی ہے؟ پریشا نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا۔ پریشانی؟ زاویار نے کہہ کر ایک لمبا سانس لیا۔ پتہ ہے منزل سامنے ہو اور راستے کی تھکان اس قدر ہو کہ ایک قدم بھی اٹھانا مشکل لگ رہا ہو تو قدم اٹھانا پریشانی بن جاتا ہے۔ حالانکہ پورے راستے کے دوران جو خزاں دیکھی وہ زیادہ مشکل تھی، سرد موسم کا مقابلہ کیا وہ زیادہ مشکل تھا، لیکن اس خزاں اور سرد موسم نے اس قدر ہلکان کر دیا ہے کہ اب ہوا کا جھونکا بھی تیر کی طرح لگتا ہے۔ تھک گیا ہوں میں پریشے، بری طرح تھک گیا۔ یہ میرے سامنے منزل ہے، ہر وہ شخص جس نے میرے اپنوں کو ستایا وہ میری دسترس میں ہے، ان کے خلاف ثبوت میرے پاس ہے، لیکن میرا دل لڑنا نہیں چاہتا، میرا دماغ سوچنا نہیں چاہتا۔ زاویار نے اپنا چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ کیونکہ آپ انسان ہیں، پریشا نے بہت نرمی سے کہا۔ انسان تھک جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، پریشا نے اسے تسلی دلانا چاہی۔ لیکن میں ابھی نہیں تھک سکتا، مجھے منزل پر پہنچنا ہی ہوگا۔ دیکھو آنیا کو اپنے شوہر کے لیے پریشان ہے، کیا اس کے شوہر کو واپس نہ لاؤں؟ زاویار کی آنکھوں میں دکھ اور زبان پر سوال تھے۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ منزل پر نہ پہنچے؟ کچھ پل رک کر سکون کا سانس لینے سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ تیزی سے بھاگیں یا آہستہ آہستہ چلیں، آپ کا منزل پر پہنچنا جب لکھا ہوگا آپ تبھی منزل پر پہنچیں گے۔ وقت سے پہلے تو سورج اور چاند بھی اپنی منزلوں تک نہیں پہنچتے۔ پہلے زنین کو گھر لانے کا سوچے، وہ آ جائے تو دشمنوں کو نہیں چھوڑیے گا۔ زنین کا گھر آ جانا آپ کو راحت دے گا، آپ کو ہمت دے گا۔ پریشے کے الفاظ کسی مرہم کی طرح تھے۔ بس اسی کو لینے جا رہا ہوں، زاویار نے واپس چشمہ پہنتے ہوئے کہا۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، بس مجھے اللہ پر اور آپ پر بھروسہ ہے کہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ البتہ میرا اللہ جانتا ہے اس وقت میرا دل خوف زدہ ہے، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے۔ پریشے کے دل میں الگ الگ وسوسے سے آنے لگے تھے۔ پریشے کی بات سن کر زاویار کمرے سے بنا کوئی جواب دیے باہر نکل گیا، لیکن باہر نکلتے ہی آنیا کو باہر کھڑا دیکھ ایک دم ٹھٹک گیا۔ وہ اسلام آباد نہیں گئے ہیں نا؟ آنیا نے بہت آہستہ سے پوچھا۔ آنیا کے جواب میں زاویار نے ہلکا سا سر کو نفی میں ہلایا۔ ان کو لے کر آئیے گا بھائی جان، میری فکر مت کیجیے گا، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، بس انہیں لے آئیے گا۔ آنیا کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا۔ دعا کرنا بہت۔ زاویار نے آنیا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور پھر یہ کہتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ اس کا دل خود اداس تھا، زنین کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ آنیا بھی زاویار کے جاتے ہی سیدھی بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے ابھی رونا آ رہا تھا اور وہ کسی کے ساتھ بھی اپنا غم بانٹ نہیں سکتی تھی۔ مما کیا ہوا؟ آپ؟ مائز نے اپنی روتی ہوئی ماں کو دیکھ کر سوال کیا۔ مما کو کچھ نہیں بیٹا، بس آپ مما کے پاس آ جاؤ۔ آنیا اب اسے کیا بتاتی، ابھی تو وہ بھی کچھ نہیں جانتی تھی، بس ایک گھبراہٹ تھی جو دل کو اندر ہی اندر ٹکڑوں میں توڑ رہی تھی۔ ہاں شاہویز بتاؤ کیا ہوا؟ زاویار نے گھر سے نکلتے ہی شاہویز کو فون کیا۔
ضمانت کا کام چل رہا ہے، آج شام تک آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہوگا زاویہ صاحب۔ شاہویز کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کی بات سن کر ایک آنسو جو کہ شکر کا تھا زاویہ کی آنکھ سے بہتا چلا گیا۔ تمہارے مجھ پر اتنے احسانات ہیں شاہویز کہ میں ساری زندگی لگا دوں تو پورے نہیں کر سکتا۔ شکریہ میرے بھائی۔ زاویہ فون پر بات کرتا کرتا گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ البتہ اب اس کے چہرے پر وہ فکر نہیں تھی جو پہلے تھی، لیکن اس کے چہرے پر بے انتہا تھکاوٹ موجود تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے زخمی دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ اس کے دماغ کی الجھنیں اس کی طبیعت میں آئی بیزاری سے صاف جھلک رہی تھی، لیکن جہاں اتنی سب مشکلات تھی وہاں رب کی عطا کردہ نعمتیں اور برکتیں بھی بے حساب تھی۔ مشکلات اپنے اختتام پر تھی، بے شک مشکل سفر تھا لیکن اب ختم ہونے کو تھا۔ 1 ماہ بعد۔ کس نے کہا میں شفق ہوں؟ میں کسی شفق کو نہیں جانتی۔ میرا نام صوفیہ ہے۔ میں پاکستان صرف اور صرف گھومنے کی نیت سے آئی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ آدمی مجھے کراچی ایئرپورٹ پر ہی اغوا کر لے گا، شفق نے کورٹ روم میں چلاتے ہوئے کہا۔ تو آپ قطر میں ہی پیدا ہوئی تھی؟ شاہویز نے سوال کیا۔ نہیں، میں کینیڈا میں پیدا ہوئی تھی، قطر بس کچھ سال پہلے ہی منتقل ہوئی ہوں، شفق نے ڈٹائی سے جھوٹ کہا۔ تو پھر آپ کی اردو اتنی اچھی کیسے ہے؟ کینیڈا اور قطر میں تو میرے خیال سے اردو زبان نہیں بولی جاتی، شاہویز نے سوال کیا۔ میری امی پاکستانی تھی، انہوں نے مجھے سکھائی تھی، شفق نے فوراً جواب دیا۔ لیکن آپ کے ڈاکومنٹس میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے، شاہویز نے اپنی ٹیبل کی جانب جا کر وہاں سے کچھ کاغذات اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ وقت دے، میں امی کے ڈاکومنٹس منگوا کر جمع کروا دوں گی، شفق بہت اچھے سے عدالتی ہیر پھیر جانتی تھی۔ وقت دے تاکہ آپ نقلی بنوا لیں؟ ویسے آپ کے لیے تو بہت آسان ہوگا، آپ چاہے تو اپنا پورا خاندان یہاں کھڑا کر دے۔ کیوں؟ شاہویز نے شفق سے بات کرتے کرتے ایک پولیس والے کی جانب دیکھا جو کہ شفق سے ملا ہوا تھا۔ جج صاحب، شاہویز صاحب ادھر ادھر کی باتیں کر کے اور بے بنیاد الزام گھڑ کر عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں اور کچھ نہیں، وکیل نے اٹھ کر کہا۔ شاہویز صاحب، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے یہ ثابت کرنے کا کہ یہ شفق بٹ ہے تو عدالت میں پیش کریں، ورنہ یوں عدالت کا وقت ضائع نہیں کریں، جج نے شاہویز کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تو آپ شفق بٹ نہیں ہیں؟ شاہویز نے پھر سے سوال کیا۔ جج صاحب، ایک ہی سوال کر کر کے شاہویز صاحب کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ وکیل نے پھر سے اعتراض کیا۔ نہیں جج صاحب، میں تو بس آخری دفعہ کنفرم کر رہا تھا کیونکہ ان کا چہرہ مرحومہ سے کافی ملتا جلتا ہے، شاہویز نے ہلکا سا طنزیہ مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ بتا سکتی ہیں یہ آپ کے چہرے پر نشان کیسے ہیں؟ شاہویز نے اس کے چہرے کی جلی ہوئی کھال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں چوٹ لگی تھی، شفق نے جواب دیا۔ کس تاریخ کو؟ شاہویز نے فوری سوال کیا۔ مجھے تاریخ یاد نہیں، شفق بکھلائی۔ تو پھر میڈم تاریخ یاد کریں، کیونکہ شفق بٹ جس کا چہرہ آپ سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے، ان کے چہرے پر بھی ٹھیک اسی جگہ تقریباً 4 سال پہلے ایسڈ گرنے سے ایسی ہی چوٹیں آئی تھی، اور آپ کا زخم ڈاکٹر کے مطابق تقریباً 4 سال پرانا ہی ہے۔ زاویہ، شاہویز نے یہ کہتے ہوئے شفق کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ایک خوف سا نمودار ہوا تھا۔ 4 سال پہلے شاید جولائی میں ہوا تھا میرا ایکسیڈنٹ، شفق نے بنا سوچے سمجھے جھوٹ گھڑا۔ اتنا خطرناک حادثہ کوئی کبھی بھول سکتا ہے کیا؟ میں بچپن میں سیڑھیوں سے گرا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس دن کیا تاریخ تھی، اور مجھے تو وقت بھی یاد ہے۔ خیر، ہو سکتا ہے میں کوئی بہت عقل مند نوجوان ہوں تو مجھے یاد رہ گیا، لیکن کیا آپ مجھے جگہ بتا سکتی ہیں، شہر اور علاقے کے نام کے ساتھ، تاکہ میں کنفرم کر لوں؟ شاہویز کے انداز میں بلا کی خود اعتمادی تھی۔ مجھے یاد نہیں، شفق نے ناک سے مکھی اڑانے کے سے انداز میں کہا۔ اس بار وکیل بھی خاموش رہا تھا کیونکہ ان سب نے اس بارے میں کوئی تیاری کی ہی نہیں تھی۔ چلے میں یاد دلا دیتا ہوں جج صاحب، میں عدالت میں اس وقت اپنے گواہ کو پیش کرنا چاہتا ہوں جسے ہمیں خود قطر کی پولیس نے بھیجا ہے۔ مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ یہ نہیں مانیں گی، تبھی میں نے پہلے سے انتظام کر کے رکھا تھا، شاہویز نے مڑ کر شفق کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ عدالت میں دانیال صاحب کو پیش کیا جائے۔ سکندر جو کہ ہتھکڑی باندھے سائڈ میں کھڑا تھا، یہ سب اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کوئی تماشا دیکھ رہا ہو، جبکہ دانیال کا نام سنتے ہی شفق کے پیروں تلے زمین کھنچ گئی تھی۔ اس نے غیر یقینی کی کیفیت میں وکیل کی جانب دیکھا، جس کے جواب میں اس وکیل نے اسے ہاتھ اٹھا کر پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ وکیل خود بھی پریشان تھا، وہ اپنے دماغ میں آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے میں مصروف تھا۔ کیا آپ انہیں جانتی ہیں؟ شاہویز نے شفق سے پوچھا۔
نہیں, شفق فوراً مکر گئی۔ جج صاحب، ہم کیس سے ہٹ رہے ہیں۔ میں عدالت کو بتاتا چلوں کہ صوفیہ محترمہ کو شاہویز صاحب نے ایک گواہ کے طور پر اس عدالت کے کمرے میں پیش کیا تھا، اور اب ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمیں یہی ثابت کرنا ہو کہ یہ محترمہ شفق بٹ ہے۔ ان کو کہیں کہ سکندر صاحب ملزم نہیں ہیں تو پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ وکیل نے ہاتھ اٹھا کر اپنا اعتراض پیش کیا۔ ارے میرے قابل ساتھی، صبر تو کریں، مجھے گواہ کے طور پر شفق سے بات کرنی ہے۔ اب پہلے انہیں یاد تو دلا دوں کہ یہ شفق ہے، پھر ہی تو ان سے گواہی لوں گا۔ مان تو لینے دو انہیں کہ یہ شفق ہیں، ورنہ سکندر صاحب کو تو میں ویسے بھی سزا دلوا سکتا ہوں، بس ذرا سا صبر۔ شاہویز نے انگلی اور انگوٹھے کو ملا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عدالت کا وقت برباد کیے بنا جلد سے جلد مقدمے کی جانب آئیں۔ جج کے کہتے ہی شاہویز پھر سے شفق کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اچھا چلے، پریشان مت ہوں، میں سب آہستہ آہستہ یاد دلا دوں گا، شاہویز نے مسکراتے ہوئے شفق کی جانب دیکھ کر کہا۔ جی دانیال صاحب، کیا آپ ان خاتون کو جانتے ہیں؟ شاہویز نے دانیال کی جانب آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ جی، یہ شفق بٹ ہیں، دانیال نے فوری جواب دیا۔ لیکن یہ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ صوفیہ ہیں، شاہویز نے مڑ کر شفق کی جانب دیکھ کر کہا۔ شفق کی آنکھوں میں آیا خوف دیکھ شاہویز کو مزہ آ رہا تھا۔ نہیں، یہ شفق ہے، صوفیہ بس ایک فرضی شناخت ہے، دانیال نے شفق کی جانب دیکھتے ہوئے بنا کوئی تاثر دیے جواب دیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں اسے نہیں جانتی، شفق چلائی۔ جج صاحب، کوئی بھی آدمی کہہ دے تو کیا یہ ثابت ہو جائے گا کہ مس صوفیہ جھوٹ بول رہی ہیں؟ وکیل نے ایک دم اٹھ کر کہا۔ شاہویز صاحب، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ جج نے شاہویز سے ایک بار پھر پوچھا۔ دانیال صاحب، آپ جو جانتے ہیں اس وقت عدالت میں بآواز بلند سب کو بتائیں، شاہویز کے کہتے ہی دانیال نے شروع سے لے کر آخری تک سب کچھ کمرہ عدالت میں بیان کیا۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے کلائنٹ سکندر کا اس سب سے کیا تعلق ہے، وکیل نے اٹھ کر جھنجھلائے ہوئے کہا۔ تعلق یہ ہے میرے قابل دوست، یہ بھول رہے ہیں کہ ان کے کلائنٹ پر صرف مسٹر علی کو قتل کرنے کی کوشش کا الزام نہیں ہے، ان پر 3 قتل، 4 بار مختلف لوگوں کو قتل کرنے کی کوشش اور 2 لوگوں کو قتل کے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کا الزام ہے، جس میں سے یہ محترمہ وہی ہیں جن کے گھنونے کھیل میں آپ کے کلائنٹ نے اس کی مدد کی۔ شاہویز نے آنکھوں میں قہر لیے اس وکیل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اسی طرح کبھی ہنس کر، کبھی مذاق کر کے اور کبھی یوں اچانک غصے میں آ کر لوگوں کے ذہن پر اپنا اثر چھوڑ دیتا تھا۔ ہاں تو اب آپ کو یاد آیا؟ شاہویز نے شفق کی جانب دیکھ کر فوراً ہی اپنا انداز بدل کر بہت نرمی سے پوچھا۔ یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے، شفق نے دانیال کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ چلے اب شاید یاد آ جائے۔ ان کو یاد آئے نہ آئے جج صاحب، آپ کے لیے یہ کافی ہوگا۔ اب یہ محترمہ مانتی ہیں، مانے، نہ مانے تو نہ مانے۔ شاہویز نے اپنی میز سے بہت سارے کاغذات اٹھا کر جج کے سامنے رکھے۔ یہ کیا ہے؟ جج صاحب نے پوچھا۔ یہ ان کے پاکستان سے بھاگنے کے ڈاکومنٹس، وہاں یہ جس سرجن کے پاس زیر علاج رہی ان کا بیان اور میڈیکل رپورٹس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں جب انہوں نے اپنی جعلی شناخت بنائی اس کے بھی ثبوت ان فائلز میں موجود ہیں، اور ہاں، ان کی DNA رپورٹ بھی انہی فائل میں موجود ہے، جس سے یہ بات صاف ثابت ہوتی ہے کہ یہ شفق بٹ ہی ہیں۔ شاہویز نے پورے اعتماد سے کہا تو شفق کے مکمل ہوش اڑ گئے۔ یہ سب تمہیں کہاں سے ملا؟ یہ سب حاصل کرنا ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں یہ سب کہیں سے مل جائے۔ دانیال کے بچے، یہ تم نے کہاں سے کھود کر نکالا؟ یہ سب تو میں کب کا مٹا چکی تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ سب ان کے ہاتھ لگتا۔ احسان فراموش، کہاں سے حاصل کیا تم نے یہ سب؟ شفق اپنا آپا کھو بیٹھی تھی اور کٹہرے کو اس طرح زور زور سے ہلا رہی تھی جیسے اسے توڑ کر جائے گی اور دانیال کی جان نکال دے گی۔ شاہویز صاحب، یہ سب کیا ہے؟ جج جو کہ کاغذات کا مطالعہ کر رہے تھے ان کاغذات کی جانب دیکھ کر حیرانگی سے پوچھنے لگے۔ معزز سر، یہ صرف خالی کاغذات ہیں۔ مس صوفیہ، میرا مطلب مس شفق نے ابھی بتایا ہے سب کے سامنے کہ انہوں نے ان سب چیزوں کا خاتمہ کر دیا ہے، تو مجھے کیسے ملتی؟ میں یہ سب کس سے حاصل کرتا؟ جو کوئی تھوڑا بہت بھی جانتا تھا وہ زندہ کہاں بچا ہے؟ تو بس چھوٹا سا جھوٹ کہا ان سے سب اگلوانے کے لیے، شاہویز نے شفق کی جانب آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ تو اب آپ بتائیں گی کہ سکندر سے آپ نے ملک سے بھاگنے اور اپنے قتل کا جھوٹا ڈرامہ کرنے میں مدد لی تھی کہ نہیں؟ شاہویز نے سیریس انداز میں پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، شفق کو اپنی بیوقوفی پر غصہ آنے لگا تھا۔ یاد کرے نا، ورنہ مجھے بلا وجہ محنت کرنی پڑے گی،
शाहवेज ने मुस्कुराते हुए कहा। शाहवेज के चेहरे पर बदलते रंग देख कोर्ट में मौजूद हर कोई हैरान था, बस उनको छोड़कर जो पहले भी उसके इन अंदाज को देख चुके थे। छोड़ दो मेरा पीछा, तुम नहीं याद मुझे कुछ, शफक ने चिल्लाते हुए अपने सर को अपने हाथों से जकड़ते हुए कहा। क्या आपके साथ सिकंदर भी शामिल था इस ड्रामे को सरअंजाम देने में? हाँ कि ना? क्योंकि मेरे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, जब आप कैफ़े में बैठकर मनसूबाबंदी कर रही थी तब की भी, और जब ये सिकंदर आपके घर में दाखिल हुआ तब की भी, और मेरे पास चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए। कहें तो मैं कोर्ट में पेश करूं? शाहवेज ने फ़ौरन ही उस तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर कहा। हाँ हाँ हाँ, ये इसी का प्लान था और मुझे ये प्लान अच्छा लगा। इसे भी हरीम से बदला लेना था और मुझे भी, शफक ने सिकंदर की जानिब देखकर कहा। मैं क्यों देखती उस हरीम को अपने ओरहान के पास? वो मेरा नहीं था तो उसका भी कैसे हो सकता था? तुमने किसी से मोहब्बत की है? नहीं ना, तो तुम्हें नहीं अंदाज़ा होगा कि अपनी मोहब्बत को किसी दूसरे के साथ देखकर कैसा लगता है, कैसी आग लगती है सीने में जब आप ये तसव्वुर करते हो कि वो साथ हैं। तुम्हें नहीं पता कि तड़प तड़प कर रातें गुजारना कैसा होता है, मुझे पता है। शफक की बात सुनकर शाहवेज ने एक पल के लिए ओरहान और हरीम को देखा, फिर फ़ौरन ही नज़रें शफक की जानिब कर ली। मैं चाहती थी हरीम मेरे कत्ल की सज़ा काटे, लेकिन ओरहान ने उसका इल्ज़ाम अपने सर ले लिया। तुम बताओ, तुम्हें किसने सबूत दिए ओरहान को छुड़ाने के लिए? मैंने। लेकिन जब हरीम की बारी आई तो तुमने हरीम को एक दिन में आज़ाद करवा कर अच्छा नहीं किया। एक रात और रहने देते ना तो इसका काम वहीं ख़त्म करवा देती, फिर ना होता बांस ना बजती बांसुरी। शफक पागलों की तरह आंखें बाहर निकाल कर कह रही थी। हॉल में बैठे ओरहान ने शफक की बातें सुनते हुए हरीम के हाथ को अपने हाथ में पकड़ लिया था। वो जानता था ये सब सुनकर हरीम खौफजदा हो रही होगी। मिस शफक को हिरासत में लिया जाए और इन पर बाकायदा मुकदमा दर्ज किया जाए, और मिस शफक का साथ देने वाले एक एक पुलिस ऑफिसर पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए और सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाए, और साथ ही उन्हें उनकी नौकरियों से बर्खास्त किया जाए। जज के ऑर्डर देते ही पुलिस वालों ने शफक को हथकड़ियाँ पहनाई और अपने साथ ले गए। दानियाल, आप जा सकते हैं। शाहवेज ने दानियाल को जाने का इशारा किया तो एक पुलिस वाला उसे अपने साथ ले गया। मिस्टर सिकंदर, आप कुछ कहना चाहते हैं? जज ने कटहरे में वापस आते सिकंदर की जानिब देखकर सवाल किया। मज़ा आया जज साहब, और क्या कहूँगा, सिकंदर ने हंसते हुए कहा। अब मैं अपने दूसरे गवाह को कमरा अदालत में पेश करना चाहता हूँ, शाहवेज ने अपने कोट को सही करते हुए कहा। इजाज़त है, जज साहब के कहते ही दरबान ने राव को आवाज़ लगाई। राव के कमरे में दाखिल होते ही सिकंदर की आंखों में चमक सी आई और उसने हाथ हिलाकर उसे वेलकम किया। सिकंदर का दिमागी तवाज़ुन या तो ख़राब हो गया था या फिर वो ये सब अदालत को गुमराह करने के लिए कर रहा था। कुछ था ज़रूर जो उसके खराफाती दिमाग में चल रहा था। क्या आप इन्हें जानते हैं? शाहवेज ने राव से पूछा। नहीं, मैं इसे नहीं जानता। राव के बयान देते ही सब एकदम हैरत में आए, क्योंकि राव इस केस का बहुत अहम गवाह था। फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, शाहवेज ने जज की जानिब देखते हुए अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा। तो आप इन्हें नहीं जानते? शाहवेज ने फिर से सवाल किया। नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा, राव ने साफ इनकार किया। तो आप अब तक कहाँ थे? मतलब आपकी गिरफ्तारी के दिन आप गायब हो गए थे, उसके बाद आप कहाँ थे? शाहवेज ने सवाल किया। मुझे जावियर शाह ने अगवा किया था, ना जुनैन ना सिकंदर, राव ने सीधा जावियर पर वार किया। सच में? शाहवेज ने ज़ोरदार कहकहा लगाकर कहा। इस बात की तुक बनती है क्या जज साहब कि जावियर साहब खुद इसको अगवा करें और फिर खुद ही अदालत में पेश भी कर दें कि लो जाओ मुझसे दुश्मनी निकाल लो? थोड़ी तो अक्ल को समझ आने वाली बात करें राव साहब, मैं तो आपको अक्लमंद समझता था, आप तो अपना नाम डुबो रहे हैं। शाहवेज ने तंज किया तो राव ने अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली। मैं नहीं जानता इसको, और मुझे जावियर ने ही अगवा किया था, और अब उसने ही मुझे यहाँ आकर झूठी गवाही देने का कहा है। बदले में वो मुझे आज़ाद करेगा, उसने मुझसे ये वादा किया है। लेकिन मैं अब उसके किसी खेल में उसका साथ नहीं दूंगा, चाहे मुझे सज़ा हो जाए। लेकिन अब मैंने झूठ से तौबा कर ली है, मैं झूठ नहीं कहूँगा, कानून को अपने हाथ में नहीं लूँगा। राव ने कहानी गढ़ी। अब दुश्मन तो दुश्मन ही होता है, डसता ज़रूर है, और उस वक्त राव अपने दुश्मन होने का हक अदा कर रहा था। जज साहब, शाहवेज आपका और हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, सिकंदर के वकील ने उठकर एतराज़ पेश किया।
میں کیا کروں جج صاحب، میرے گواہی ٹیڑھے ہیں، سب کی یادداشت گئی ہوئی ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر یاد دلانا پڑ رہا ہے۔ اب ان کی یادداشت درست کرنے کے لیے میں عدالت میں ایک اور گواہ بلانا چاہتا ہوں جو کہ ان دونوں کے تعلقات کے بارے میں گواہی دے گا۔ شاہویز نے جج کی جانب دیکھ کر بیچاری سی شکل بناتے ہوئے کہا، یہ کیا تماشا ہے جج صاحب، پھر سے گواہ کے لیے گواہ؟ سکندر کا وکیل پھر اٹھا تو جج نے اسے فوراً ہی واپس بٹھا دیا۔ اس بار تو سکندر بھی حیرت میں تھا کیونکہ جو گواہ ابھی عدالت میں داخل ہو رہا تھا اسے وہ واقعی نہیں جانتا تھا۔ ہاں تو مولا بخش، کیا تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ شاہویز نے راؤ اور سکندر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ راؤ گہری سوچ میں تھا، اسے مولا بخش کا نام سنا سنا لگ رہا تھا۔ جی، مولا بخش نے گردن ہلاتے ہوئے حامی بھری۔ بتاؤ گے عدالت کو کہ کیسے جانتے ہو تم ان دونوں کو؟ شاہویز نے سوال پوچھا تو سکندر بھی متجسس ہوا۔ یہ دونوں اس دن ہم سے تیزاب لینے آئے تھے، میں اور میرا دوست کلیم اس دن بہت خوش تھے کیونکہ ان دونوں نے ہم سے بہت بڑی تعداد میں تیزاب خریدا تھا اور دگنے پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب کلیم انہیں تیزاب دے کر پیسے لینے کا انتظار کر رہا تھا تو ان دونوں نے اسے گولی مار دی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ان دونوں کو کار میں بیٹھا دیکھا تھا، اس دن سے لے کر آج تک میں چھپتا پھر رہا ہوں۔ سکندر نے اس کا بیان سنتے ہی اپنے سامنے بنے لکڑی کے ڈنڈے پر خوش ہوتے ہوئے ہاتھ مارا، اس انداز سے جیسے اسے ایک دم یاد آ گیا ہو کہ وہ کون ہے، جبکہ راؤ کے چہرے سے سارے رنگ ہی اڑ گئے تھے۔ راؤ صاحب کو جھوٹی گواہی دینے اور قتل کے الزام میں حراست میں لیا جائے اور ان پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے، جج نے آرڈر دیے تو راؤ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا۔ میں اس کے ساتھ نہیں تھا، میں نے اس کی مدد کی تھی لیکن اس نے مجھے ہی مارنے کی کوشش کی۔ میں اس کا ساتھی نہیں ہوں جج صاحب، میں تو زاویہ صاحب کے پاس تھا اتنے عرصے سے، مجھ سے غلطی ہو گئی جج صاحب، میں قانونی گواہ بننے کو تیار ہوں، راؤ نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ پولیس آفیسر، انہیں لے جائیں، جج نے فیصلہ سنایا۔ جج صاحب، یہی قاتل ہے، اسی نے سب کو مارا ہے، پہلے یہ سب کے ہاتھ پر تیزاب سے نشان بناتا تھا اور پھر مارتا تھا۔ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ پر بھی اس کی مہر ہے اور آپ علی کے ہاتھ پر بھی دیکھ لیں، اگر یہ مہر ہوگی تو اسے بھی اسی نے مارنے کی کوشش کی ہوگی، مجھے معاف کر دے جج صاحب۔ راؤ گڑ گڑانے لگا تھا جبکہ سکندر اسے ترس والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ڈرامہ بند کرو بھائی اب۔ ہاں، میں نے سب کو مارا ہے، سکندر نے بیزار لہجے میں کہا تو ایک دم سناٹا سا ہو گیا۔ 3 لوگ میرے ہاتھوں سے مرے، اس زاویار کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی لیکن اس کی بیوی نے اسے بچا لیا، اس کے ہاتھ پر بھی میری مہر، اور رہی بات علی کی تو اس کو میں نے سزا دی ہے، صاف بات۔ دھوکے باز تھا جج صاحب، پہلے زنین کا وفادار تھا، میں نے تھوڑے سے ڈالر کیا دکھائے، دم ہلاتا ہوا میرے پاس آ گیا۔ غداروں کی سزا موت ہے جج صاحب۔ کیا غلط کیا؟ کل کو کوئی اور تھوڑے زیادہ ڈالر دکھاتا تو دم ہلاتا ہوا اس کے پاس چلا جاتا۔ میرا تھوڑا سا دماغی مسئلہ ہے جج صاحب، مجھے یہ سوسائٹی سمجھ نہیں آتی، رشتے تو اب کا ہی آنے لگتی ہے مجھے ان سے۔ اب کیوں بندے کو مجبور کر کے سوسائٹی کا حصہ بنانا بھائی؟ ایک لڑکی کو مارا ہی تو تھا، نہیں سارا خاندان میرے پیچھے پڑ گیا، تو پھر کیا تھا، میں بھی سارے خاندان کے پیچھے پڑ گیا۔ سکندر وحشیانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جو راتیں ان سب نے میری وجہ سے تکلیف میں گزاری ہے نا، یہ سوچ کر ہی سکون ملتا ہے۔ جج صاحب، مجھے پھانسی کی سزا دینا، کیونکہ اگر میں زندہ رہا نا تو پھر سے جیل جانے کا بدلہ ان سب سے لوں گا، اور اب تو لسٹ میں یہ قابل وکیل بھی شامل ہیں، تو پلیز مجھے سزائے موت دینا۔ سکندر بہت ہی پرسکون انداز میں کہہ رہا تھا جیسے دکان والے سے کوئی چیز مانگ رہا ہو۔ مجھے اگر جیل میں بند کیا نا تو ہر دوسرے دن ایک قیدی کو مار دوں گا، بتا رہا ہوں، مجھے نہیں جینا اس دنیا میں۔ سکندر انگلی اٹھا کر سب کو دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ سکندر شیخ، یہ عدالت ہے، آپ کا آفس یا گھر نہیں جہاں آپ کی مرضی کے فیصلے ہوں گے۔ جج کو اس کی حرکت پر غصہ آ رہا تھا۔ سر، میرے کلائنٹ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے، پہلے بھی ان کا علاج کافی عرصے تک ہوا ہے اور آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، انہیں سزا کی نہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ سکندر کے وکیل نے اپنی اپیل پیش کی۔ سر، یہ دماغی بیمار نہیں، ایک گناہ گار ہے جس کی فطرت میں لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنا ہے، اور چاہے یہ بیمار ہو لیکن ہے تو بھیانک مجرم نہ، اس نے خود اپنے گناہ قبول کیے ہیں۔ میں عدالت سے سکندر کے لیے سخت سے سخت سزا کی گزارش کرتا ہوں۔ شاہویز نے قہر بھری ایک نظر سکندر کے وکیل پر ڈالتے ہوئے کہا۔ سکندر شیخ کو عدالت تاحیات کے لیے قید کی سزا دیتی ہے اور ساتھ ہی ایک دماغی ڈاکٹر کا بھی انتظام کرنے کا حکم دیتی ہے تاکہ جیل میں کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ سکندر شیخ کو جب تک
वो अपने हवासों में नहीं आते, जंजीरों से बांध कर रखा जाए और इसके साथ ही जुनैन शाह से तमाम इल्ज़ामात वापस लिए जाएं और उन्हें अली खान को कत्ल करने की कोशिश के केस से बाइज्जत बरी किया जाए। जज अपना फैसला सुनाकर दस्तखत करते ही कमरा अदालत से चले गए, जबकि उनके जाते ही पुलिस ने सिकंदर को पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगे। किसी को मारने नहीं दोगे तो तुम्हें ही मार दूंगा, कह रहा हूँ मुझे मार दो, सुनते क्यों नहीं हो, मैं खुद को मार लूँगा। सिकंदर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई दौरा पड़ गया हो। पुलिस वालों के साथ जाते हुए वो मुसलसल चिल्ला चिल्ला कर यही कहे जा रहा था, एक बार बस मैं पागल साबित हो जाऊं, फिर देखना कैसे तुम सबका जीना वापस से दोबर करता हूँ। सिकंदर ने कमरे से निकलते ही दिल में सोचा और पुलिस वालों के साथ चलता हुआ जाकर गाड़ी में बैठ गया। शुक्रिया बहुत बहुत, तुमने इस मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया शाहवेज। जाविया ने शाहवेज को खुशी से गले लगाते हुए कहा। ये तो मेरा काम था, अलबत्ता मुझे मज़ा बहुत आया, इतना अच्छा केस मेरे हवाले करने का तो आपका शुक्रिया। शाहवेज ने मुस्कुराते हुए जाविया से कहा। शुक्रिया। और हान ने भी आगे बढ़कर कहा। कानों को ठंडक सी मिली है, कुछ हुआ है क्या? शाहवेज ने ओरहान की जानिब देखकर मज़ाहिया अंदाज में कहा। घर चलोगे मेरे साथ? ओरहान और शाहवेज को बात करता देख जावियर वहाँ से चला गया था। जहाँ से मैं तुम्हारी वजह से निकला था। शाहवेज के चेहरे पर एकदम संजीदगी उतर आई। वो बचपन की एक शरारत थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। ओरहान की आंखों में शर्मिंदगी थी। तुम्हारी एक शरारत ने मुझे मेरे अपनों से दूर कर दिया, मुझे हर वक्त ठुकराया हुआ महसूस होने लगा। आज भी मैं उस वक्त से बाहर नहीं निकल सका हूँ और तुम कह रहे हो वो बचपन की शरारत थी। शाहवेज ये कहते हुए अपना सामान समेटने लगा। तुम कहो तो मैं सबके सामने कबूल करने को तैयार हूँ। ओरहान वाकई में चाहता था कि वो अपनी इकलौती पुप्पो से मिले। फ़ायदा कुछ नहीं, अब इस बात की कोई हैसियत नहीं, शाहवेज ने अपना कोट हाथ पर डालते हुए कहा। लेकिन अम्मी के दिल में तो है ना तुम्हारी हैसियत, उनसे मिल लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। देखूंगा किसी दिन, शाहवेज ने कहा और फिर अपना सामान लेता हुआ लंबे डग भरता कमरा अदालत से निकल गया। कुछ दिन बाद अपने बालों को समेटती ही वो कमरे में जैसे ही दाखिल हुई तो सामने बेड पर पड़े डब्बे को देखकर उसके चेहरे पर दिलकश सी मुस्कुराहट सज गई। तेजी से बेड पर जाकर बैठी और डब्बे को अपनी गोद में लिया। वो जानती थी इस डब्बे में क्या है, तभी मुसलसल मुस्कुरा रही थी। पसंद आया? ओरहान की आवाज़ अचानक कमरे में गूंजी तो वो चौंकी। आप कहाँ थे? हरीम ने सवाल किया। छुपकर तुम्हारे तासुरात देखना चाहता था, लेकिन ज़्यादा देर छुपा नहीं गया, ओरहान ने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा। तीसरा डब्बा है ये। हरीम के लबों के साथ उसकी आंखें भी मुस्कुरा रही थी। ये बताओ अच्छे हैं कि नहीं? ओरहान ने उसके बिल्कुल बराबर में आकर बैठते हुए कहा। बुंदे झुमके बुरे कब होते हैं, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन इतने सारे हो गए हैं अब तो, डब्बे भर भर कर कौन लाता है। हरीम खुश थी, लेकिन उसे ये सब फजूल खर्ची भी पसंद नहीं आ रही थी। मैं, ओरहान ने फ़ख्रन कहा। अच्छा अब बस और नहीं लाइएगा, दुकान खोलनी है क्या मुझे? हरीम बारी बारी सारे झुमकों को देखते हुए बोली। दुकान खोलनी भी नहीं है, ये जो अल्लाह पाक ने 2 कान दिए हैं ना, इसमें पहनकर मुझे रोज़ दिखाने हैं बस। साल में 365 दिन होते हैं, रोज़ एक पहनोगी ना तो कम ही पड़ेंगे। ओरहान ने मुस्कुराते हुए उसे छेड़ा। चलना नहीं है आपको? सब इंतज़ार कर रहे हैं। हरीम ने उसी डब्बे से एक दरमियाने साइज़ का झुमका उठाकर पहनते हुए कहा। चलना है, क्यों नहीं चलना? ठीक है। हरीम ने अपने दोनों कानों को बारी बारी ओरहान को दिखाते हुए पूछा। खूबसूरत। ओरहान के लहजे में मोहब्बत और सताइश के मिले जुले असरात नुमायां थे। जैसी थी ना तुम, हमेशा ऐसे ही रहना। हमेशा ऐसे क्यों कहते हैं, मैं क्यों बदलूंगी भला? हरीम ने अपने बैग में मोबाइल और एक तो ज़रूरत की चीज़ें डालते हुए कहा। मैं बस इतना जानता हूँ कि जो आपसे मोहब्बत करता है वो आपके असल को कभी मरने नहीं देता। मैं चाहता हूँ मेरी सोहबत में तुम मज़ीद ख़ुद को पहचानो, लेकिन ख़ुद को बदलो नहीं। अगर तुमने ख़ुद को बदला या तुम्हारा दिल टूटा तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। कैसी बातें कर रहे हैं, लोग कभी कभार इसलिए भी बदल जाते हैं कि उन्हें पहले जो पसंद होता है वो बाद में पसंद नहीं रहता, बोरियत का शिकार हो जाते हैं। पसंद नापसंद तो वक्त के साथ बदलती रहती है। लेकिन लड़कियों को मैंने ऐसा नहीं देखा। मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है जो पहले खुलकर हंसती थी लेकिन शादी के बाद मुस्कुराती तक नहीं। बारिश में भीगती लड़कियां बारिश को पल भर के लिए देखती नहीं। सजने संवरने वाली लड़कियां कई कई हफ्ते बाल तक नहीं सुलझाती।
مجھے ان پر افسوس ہوتا ہے، جیسے تم نے میرے جانے کے بعد جھمکے پہننا بند کر دیے تھے، ہاتھوں کو چوڑیوں سے خالی کر دیا تھا۔ کسی بھی دکھ میں خود پر ظلم کیوں؟ اورحان کی آنکھوں میں یہ کہتے ہوئے آنسو موجود تھے۔ تم نہیں جانتی وہ منظر کیسا ہوتا تھا جب تم مجھ سے جیل میں ملنے آتی تھی۔ تمہارے سونے چہرے کو دیکھ کر میرے دل پر کیا گزرتی تھی میں کیا بتاؤں۔ میں کبھی باہر آنے کا نہیں سوچتا تھا، لیکن جب میں نے تمہیں اس حالت میں دیکھا، میرا دل چاہتا تھا سلاخیں توڑ کر باہر نکل آؤں۔ اورحان کے چہرے پر دکھ اور تکلیف دونوں کے اثرات یکساں نمایاں تھے۔ آپ تو ایموشنل ہی ہو گئے، حریم نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اور یہ تو بتائیں، یہ بہت ساری لڑکیاں کہاں دیکھی آپ نے؟ حریم نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ چلنا نہیں ہے کیا؟ سب انتظار کر رہے ہیں۔ اورحان فوراً ہی دروازے کی جانب بڑھا۔ نہیں، پہلے میرے سوال کا جواب دیں۔ حریم بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ 1 ہفتہ گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا، ظفر شاہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ وقت کی یہی تو خوبی ہے کہ اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے۔ جعفر شاہ نے بھی گہرا سانس بھرا۔ آپ کو یقین ہے نا آپ چل سکتے ہیں؟ کہیں تو ہم دونوں رک جاتے ہیں، ظفر شاہ نے فکر مند ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم فکر مت کرو۔ یہ لوگ بچوں کے ساتھ صحیح سے انجوائے نہیں کرتے ہیں۔ ہم دونوں جائیں گے نا تو ان سب کو تھوڑا وقت مل جائے گا ایک دوسرے کے ساتھ، ورنہ بچوں کو سنبھالنے میں ہی سارا وقت نکال دیں گے، جعفر شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کے بارے میں ہی فکر مند رہتے ہیں۔ ظفر شاہ کا اشارہ جعفر شاہ کے اوپر تھا۔ چلے بابا؟ عرشیہ نے ان دونوں کے پاس آ کر پوچھا۔ ہاں چلو، ظفر شاہ مسکرا کر بولے۔ ان سب نے مل کر آج فارم ہاؤس جانے کا پروگرام بنایا تھا اور ابھی وہیں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس میں عائشہ بھابی کا عکس دکھتا ہے، انہیں کی طرح سلجھی ہوئی، نیک، خیال رکھنے والی۔ ظفر شاہ نے عرشیہ کی جانب شفقت بری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے آنیہ میں عائشہ کے گن ہے۔ عرشیہ بھی بہت پیاری بچی ہے، لیکن آنیہ جتنی سمجھدار ہے وہ مجھے زیادہ سلجھی ہوئی لگتی ہے، جعفر شاہ نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اور میں کس پر گئی ہوں؟ بیچ میں علینا کی ننھی سی باریک آواز سن کر وہ دونوں چونکے۔ تم گئی ہو اپنی پریشیانی پر، ظفر شاہ نے علینا کی ناک پکڑتے ہوئے کہا۔ پریشے میں ملتی ہوں میں آپ کو؟ علینا نے پریشے کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تایا جان، تایا، میں پریشے میں ملتی ہوں، دادو نے کہا ہے۔ علینا یہ سنتے ہی اعلان کرتی ہوئی زاویار کے پاس بھاگی۔ علینا کی بات سنتے ہی زاویار نے اسے گود میں اٹھایا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ علینا کے ساتھ تو اسے پہلے ہی بہت اچھا لگتا تھا۔ پریشے جو کہ سٹینڈ کے سہارے سے کھڑی تھی ان دونوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سب کے چہروں پر سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ جعفر شاہ نے سب کو باری باری دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ باری باری سب گاڑیوں میں بیٹھتے فارم ہاؤس کے لیے نکل گئے تھے۔ ظفر شاہ، جعفر شاہ، اویس شاہ اور ثنا شاہ سب ایک ساتھ ایک ہی گاڑی میں آئے تھے، جبکہ زنین اور اورحان ایک گاڑی میں اور زاویار اور روحان ایک گاڑی میں۔ اسد اور ارسلان کا منہ بہت خراب ہوا جب انہیں پتہ چلا کہ انہیں فاریہ اور فرقان شاہ کے ساتھ آنا ہے، لیکن اب جانا تو تھا ہی تو چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہاں پہنچ کر سب نے ہی اپنے اپنے حساب سے بہت مزہ کیا۔ کبھی کپل ایک ساتھ بیٹھے ملتے تو کبھی ایک طرف لڑکیاں اور ایک طرف لڑکے، تو کبھی سب مل کر بچوں کی حرکتوں پر ہنستے۔ اسی سب میں شام ہو گئی۔ سب رات کے کھانے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ اسد اور ارسلان نے سب کو ہال میں جمع کیا۔ ہاں تو بھائی سب تیار ہیں؟ اسد اور ارسلان بیچ میں بیٹھے تھے اور ان کے آس پاس باقی سب گھیرا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کرنا کیا ہے؟ زنین نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس کچھ خاص نہیں، ہم آپ سب شوہروں سے ایک ایک سوال پوچھیں گے آپ کی بیویوں کے بارے میں۔ آپ کو بس اس کا جواب بتانا ہے، اور جواب صحیح ہے کہ نہیں اس کے لیے ہم نے سب محترماؤں سے جواب پہلے ہی جان لیے ہیں۔ ارسلان نے سب کی طرف شرارت سے دیکھ کر بتایا۔ یہ تو مشکل ہو جائے گا بھائی، واپس تو گھر ہی جانا ہے نا۔ سب نے صحیح جواب دے دیا اور صرف میں نے غلط دیا تو کیا ہوگا، کبھی سوچا ہے؟ روحان نے عرشیہ کی جانب دیکھتے ہوئے آنکھ مار کر کہا۔ اتنا کیا ڈرنا روحان بھائی، نازک سی تو آپ ہی ہیں ہماری، زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گی، تھوڑا برداشت کر لیجیے گا اور کیا۔ اسد نے روحان کو چھیڑا۔ چلو شروع کرو، اورحان نے دونوں ہاتھوں کو باہم ملتے ہوئے کہا۔ اچھا پہلا نمبر زاویار بھائی جان کا ہے، ارسلان نے پرچی کھولتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بھائی جان گڈ لک، سب نے تیز آواز میں ہو کر ایک ساتھ کہا۔ تھینک یو۔ زاویار بہت خوش تھا، آج اس نے چشمے کے بجائے کانٹیکٹ لینسز پہنے تھے۔
सफ़ेद शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए, आस्तीन ने कोहनी तक फोल्ड, उस पर उसके चेहरे पर सजी मुस्कुराहट उसे मज़ीद जाज़बे नज़र बना रही थी। अच्छा चले बताएं, परिशे आपी का पसंदीदा रंग कौन सा है? असद ने पर्ची को पढ़कर वापस से फोल्ड करते हुए पूछा। परिशे को, जाविया ने छोटा सा वक्फा लिया। परिशे को हर खिलता रंग पसंद है। जावियर के अंदाज में खुद एतमादी थी। उसने परिशे की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। सही जवाब, असद ने जोर से कहा। वाह भाईजान वाह, एक तो जवाब दुरुस्त, उस पर आपका अंदाज। जुनैन ताली बजाते हुए उसे छेड़ने लगा। अच्छा भाई, अब अगला नंबर रूहान भाई का। रूहान भाई, डर तो नहीं लग रहा ना अब? अरसलान के कहते ही वहाँ मौजूद सब जोर से हंसे। अच्छा चले बताएं, अर्शी आपी को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? असद ने सवाल किया। मेरे हाथ का बना नाश्ता। ये तो बहुत ही आसान सवाल था। रूहान ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। हैं भाई, ये क्या बात हुई आपी? अरसलान ने पर्ची पर मौजूद जवाब देखकर हैरत से पूछा। भाई देखो, सुबह उठो और बिना मेहनत के नाश्ता मिल जाए, और वो भी शानदार सा, ऊपर से आपके शोहर के हाथ का बना हुआ, तो किस बीवी को पसंद नहीं आएगा? अर्शिया मुस्कुराते हुए बोली तो सबने एक आवाज़ होकर शोर मचाया। हाँ भाई, आप दोनों में से कौन बड़ा है, जिससे पहले सवाल करूं? असद ने बारी बारी ओरहान और जुनैन को देखकर पूछा। जिससे भी पूछ लो, बस जल्दी पूछो, जुनैन ने उतावले अंदाज में कहा। अच्छा, जुनैन भाई से ही पूछ लेते हैं फिर। बताएं, आनिया आपी की पसंदीदा जगह कौन सी है? अब ये कोई फिल्म होती तो मैं कह देता जहाँ मेरा साथ हो वो जगह, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा, जुनैन ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी आपी को पसंद है अमरीका, लेकिन अब वो वहाँ जाना नहीं चाहती। जुनैन ने ये कहते हुए आनिया की जानिब देखा। अरे वाह, आपी ने भी यही लिखा है कि अमरीका, लेकिन वो वहाँ जाना नहीं चाहती। ऐसा क्यों? असद और अरसलान, जो कि घर में हुए मामलात के बारे में कम ही जानते थे, हैरत से पूछने लगे। उन दोनों के सवाल के जवाब में किसी ने भी कुछ नहीं कहा, बस खामोश होकर इधर उधर देखने लगे, जैसे चाहते ही ना हो कि ये बात हो। चलो ना आगे बढ़ते हैं। हरीम ने एकदम बात का रुख बदला, क्योंकि माहौल में एकदम खामोशी सी छा गई थी। इनको कितनी जल्दी है? अरसलान ने हरीम की जानिब देखकर उसे छेड़ा। ज़्यादा मत बोलो, वरना अभी यही टेस्ट ले लूँगी, हरीम ने मुस्कुराते हुए आंखें दिखाई। नहीं भाई, यहाँ नहीं पढ़ना, अरसलान ज़ोर से हंसा। अरसलान के हंसते ही सना शाह और अवैध शाह ने एक दूसरे की जानिब देखा। घर में मौजूद आपसी तनाव अब ख़त्म हो गया था, और उसकी खुशी माँ बाप को क्यों ना होती। हाँ तो बताएं ओरहान भाई, हरीम भाभी को सबसे ज़्यादा किस जानवर से डर लगता है? असद ने पूछा। भाई, तुम्हारी हरीम भाभी को चूहे से बहुत डर लगता है, लेकिन मेरा दिल करता है मैं चूहे बरादरी का दिल से शुक्रिया अदा करूं। ओरहान के कहते ही हरीम ने उसे चुटकी नोची। चूहे का शुक्रिया? परिशे और आनिया एक दूसरे की तरफ देखकर नासमझी से बोली। फिर आनिया को याद आया तो वो आगे बढ़कर परिशे के कान में कुछ बोली, जिसके जवाब में परिशे ने हाँ कहा, जैसे उसे याद आ गया हो, और फिर दोनों हंसने लगी। मुझे भी बताओ, अर्शिया ने आगे होकर पूछा। ओरहान उन सब की खुसर फुसर हैरत से देख रहा था, जबकि हरीम ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, जैसे मैं नहीं देख रही ना सुन रही। अरे वो चूहे से डर कर चली गई थी ना भाई के कमरे में, इसलिए कह रहे हैं, परिशे ने अर्शिया के कान में कहा, तो वो भी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी, जबकि ओरहान कभी उन तीनों को देखता तो कभी हरीम को, कि उसने सबको सब बताया हुआ है। मोहतरमा, तुम घर चलो, ओरहान ने हल्का सा हरीम की जानिब झुककर सरगोशी के अंदाज में कहा। अरे अरे, धमका रहे हो क्या उसे? ज़्यादा तंग किया ना उसे तो सबको बता देंगे, परिशा ने ओरहान की जानिब देखकर कहा। क्या हुआ है इन सबको? जावियार और रूहान भी आपस में पूछने लगे, जबकि जुनैन को अंदाज़ा था तभी वो खामोश बैठा माहौल में मची हलचल का मज़ा ले रहा था। उन सब से दूर जाफ़र शाह और ज़फ़र शाह बच्चों को लेकर कहानी सुनाने में मसरूफ़ थे, जबकि फ़रहान शाह भी बच्चों के साथ कहानी सुनने से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। सब खुश थे। बहुत दिनों बाद उन सब की ज़िंदगियों में बहारें लौट आई थी। सबके चेहरे पुरसकून थे, किसी के दिल में कोई दुख नहीं था। हाँ, फारिया अकेली थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी से मुतमईन और खुश थी। उन सबको सुकून से देख रही थी। वो सबसे ही दूर दूर रहती थी। कुछ लोगों के मिजाज में घुलना मिलना नहीं होता, और ये कोई ऐब भी नहीं होता। ज़रूरी नहीं कि सब एक जैसे हों, और एक जैसा ना होना कोई खामी भी नहीं है। मसला तो सिर्फ सोच का होता है कि आप दूसरे को उसकी ज़िंदगी जीने दे सकते हो कि नहीं। वो सब अपने अपने दायरे में खुश थे, और उससे बढ़कर किसी को और क्या चाहिए था। उन सब के बीच मोहब्बत थी, ख्याल था, सुकून था।
ثنا شاہ اور اویس شاہ بھی سب کو خوش دیکھ کر خوش تھے۔ تھوڑی بہت اوپر نیچے تو زندگی کا حصہ تھا ہی، لیکن جو کالے بادل ان کی زندگیوں پر لہرا رہے تھے اب وہ چھٹ گئے تھے۔ وہ کیا سمجھتی ہے اس نے نور حاصل کر لیا تو اب بچ جائے گی؟ وہ بے شک شیاطین سے بچ گئی ہے، لیکن اپنی لالچ، اپنے خوف، اپنی چاہتوں کا کیا کرے گی؟ نور حاصل کرنا تو بہت آسان ہے، اب اس نور کو برقرار کیسے رکھے گی؟ وہ کیا سمجھتی ہے کہ اس نے نور حاصل کر لیا تو اس کے پاس ہمیشہ نور رہے گا؟ میں اس کے نور، اس کی نیکی کو خاک میں ملا دوں گا۔ غرور سے کیسے بچو گی؟ نیکی کا غرور بہت سے لوگوں کو آگ کی جانب لے گیا، تمہیں بھی لے جائے گا۔ انسان ہے ہی مغرور، اپنی ذرا ذرا سی کامیابی پر، اپنی ذرا ذرا سی خوشی پر اتراتا ہے اور اکساتا ہوں میں شیطان۔ یہاں بھی بچ گئی تو نا امیدی سے تمہارا نور چھین لوں گا، ورنہ چگلی پر لگا دوں گا۔ کوئی تمہارا دل دکھائے گا تو گمان پر لگا دوں گا، شوہر سے نا امیدی پر لگا دوں گا۔ کبھی تو وہ تمہارا دل دکھائے گا، تم بس تیار رہو، تمہارا نور چھننے کا موقع میں نہیں جانے دوں گا۔ تم نیک لوگ، مجھے شدید نفرت ہے تم لوگوں سے، کہاں تک بچو گی مجھ سے؟ 1 سال بعد ساری تیاریاں مکمل ہو گئی۔ ثنا شاہ جلدی جلدی چلتی ہوئی کہہ رہی تھی، جی سب ہو گیا، آپ اتنا پریشان کیوں ہو جاتی ہیں؟ عرشیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں پتا میں کتنی خوش ہوں آج، ثنا شاہ نے عرشیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور پھر ٹیبل کی جانب بڑھ گئی جہاں بہت سے ٹوکرے اور گفٹس رکھے ہوئے تھے۔ بہت اچھے سے پتا ہے، اور آپ کی تیاریاں دیکھ کر تو کوئی غیر بھی بتا دے کہ آپ کتنی خوش ہیں، عرشیہ نے ہنستے ہوئے کہا اور پھر لفافوں کو سیٹ کرنے لگی۔ پریشے بھی آ گئی، ثنا شاہ نے دروازے کی جانب دیکھ کر زور سے کہا تو عرشیہ بھی ایک دم پلٹی۔ ارے تم کیوں آ گئی؟ تمہاری طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں تھی، عرشیہ نے ایک دم دروازے کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، پہلے مسئلہ ہو رہا تھا اب نہیں ہو رہا، پریشا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھ کر بولی۔ تم پہلے مجھے میری گڑیا کو دے دو، گرا دو گی اسے، منع بھی کیا ہے کہ اسے لے کر مت چلا کرو، خدا نخواستہ گر جائے تو؟ ثنا شاہ نے پریشے کی گود سے چھوٹی سی بچی کو لیتے ہوئے کہا۔ امی میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، اب مسئلہ نہیں ہوتا، پریشا نے بیچارہ سا منہ بنا کر کہا۔ نہیں تم خود چلو، مجھے مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری حرین کو لے کر پلیز مت چلا کرو، ثنا شاہ اس بچی کے گال پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ گھر پر یہ مجھے حرین کو اٹھانے نہیں دیتے، اب یہاں آپ ڈانٹ رہی ہیں؟ پریشے کے انداز میں خفگی آئی۔ تو صحیح کرتا ہے، سمجھدار ہے میرا داماد، کیونکہ ثنا شاہ یہ کہتے ہوئے حرین کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ نانیوں کے بھی اپنے ہی ٹور ہیں بھائی، پہلے علینا کے چکر میں تمہیں ڈانٹتی رہتی تھی اور اب میری باری شروع ہو گئی ہے، پریشے مسکراتے ہوئے عرشیہ کی جانب دیکھ کر بولی۔ گاڑی رکی ہے، شاید آ گئی، عرشیہ نے دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں دروازے کے پاس جاتی، علینا اور مائز نے دوڑ لگائی۔ ہمارا بھائی آ گیا، دونوں بچے ایک آواز ہو کر بولے۔ آ گئے کیا؟ ثنا شاہ پورے دل سے خوش ہو کر بولی تو اویس شاہ بھی اپنے کمرے سے فوراً باہر نکل آئے۔ ہاں آ گئے، اورحان اور حریم کو گھر کے اندر آتا دیکھ پریشا نے بھی زور سے کہا۔ ماشاءاللہ کتنا پیارا ہے، عرشیہ نے بچے کو دیکھ کر کہا۔ بیٹا مبارک ہو بہت بہت، ثنا شاہ نے دونوں کی جانب دیکھ کر کہا تو اورحان نے ان کی گود سے حرین کو لیا۔ حرین کے جاتے ہی ثنا شاہ نے اپنے پوتے کو اپنی گود میں لے لیا۔ ایک عرصے بعد اللہ پاک نے انہیں یہ دن دکھایا تھا، پہلے پریشے اور اب حریم۔ وہ اپنے پوتے کو اپنے سینے سے لگائے لونج میں رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ ارے بھائی ہمیں بھی دکھا دے، اویس شاہ نے اصرار کیا۔ پہلے مجھے تو دیکھنے دے صحیح سے، ثنا شاہ نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ شکریہ بیٹا، یہ تم نے بہت اچھا کیا، یہ بتاؤ ڈاکومنٹس وغیرہ صحیح سے فل کیے ہیں نا؟ اویس شاہ اڈاپشن کے پروسیس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جی بابا، سارا کام صحیح سے کیا ہے، اورحان بھی خوش تھا۔ مسلسل علاج اور کوششوں کے بعد جب اللہ نے ان کو اولاد عطا نہیں کی تو انہوں نے ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیا تھا۔ اولاد کا دینا نہ دینا تو اللہ کے ہاتھ میں تھا، لیکن وہ اپنی خالی زندگیوں کو کسی اور کی خالی زندگی میں رنگ بھر کر بھی تو پورا کر سکتے تھے، تو بس انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ حریم بہت خوش تھی اور اس کو خوش دیکھ کر اورحان خوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حریم اولاد کے لیے تڑپتی ہے اور اسے حریم کا یہ دکھ کسی طور گوارا نہیں تھا۔ زندگی میں کوئی بھی مکمل طور پر مکمل نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی کمی تو سب میں ہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کا ساتھی، آپ کا ہم سفر ساتھ نبھانے والا ہو تو کوئی کمی نہیں رہتی۔ سب خوش تھے، سب مکمل ہو گئے تھے، اللہ کی رضا میں راضی تھے، اور شاید یہی ان کے سکون کا راز تھا۔ ادھر شفق نے اپنے جیل میں جانے کے اگلے ہفتے ہی خودکشی کر لی تھی۔ اس کی لاش کو دفنانے تک کے لیے کوئی موجود نہ تھا۔
زندہ رہی تو عبرت کا نشان بن کر، اور جب مری تب بھی سب کے لیے عبرت بن کر مری، کہ جب کوئی کسی کے لیے برائی چاہتا ہے تو پہلے وہ برائی اس کے ذہنی سکون کو برباد کرتی ہے، اس کی خوشیوں کو کھاتی ہے، دوسرا تو بہت بعد میں اثر انداز ہوتا ہے، پہلے تو برا چاہنے والا برباد ہوتا ہے۔ مجھے نکالو یہاں سے، میں پاگل ہوں، مجھے جیل میں کیوں رکھا ہے، میرے ہاتھ کھولو، مجھے کھانا چاہیے، مجھے نکالو یہاں سے۔ سکندر جو کہ ایک کمرے میں ہاتھ پاؤں بندے بیٹھا ہوا تھا، زور زور سے چیخ رہا تھا، لیکن اس کمرے سے باہر اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ خود کو ایک بار پھر پاگل ثابت کر کے جیل سے رہا ہو جائے گا، لیکن اس بار اس کا کوئی کھیل کارآمد نہیں ہوا، بلکہ اس کے اس کھیل نے اسے اندھیری کال کوٹری میں تنہا کر دیا تھا، اور اب یہی اندھیرا اور تنہائی اس کا مقدر تھی، جہاں وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ختم شد۔ فائنلی گلدشت سیزن 2 مکمل ہوا۔ یہ پہلا ناول ہے جس کا میں نے سیزن 1 اور سیزن 2 بھی پڑھا ہے۔ ادروائز اس چینل پہ میں نے کافی لانگ ناولز پڑھے ہیں، جیسے کہ بدبخت، نمل، اور کون سا، یہی 2 لمبے پڑھے ہیں، اور ہاں مالا، وہ کیسے بھول سکتی ہوں، لیکن وہ ایک سنگل سیزن ہی ہے، تو دس از دا فرسٹ۔ تو لیکن اس پہ اتنا اچھا کوئی رسپانس نہیں آ رہا، سیزن 1 پہ بھی نہیں تھا، اور 1 پہ نہیں تھا تو 2 پہ کیا ہی آنا تھا۔ اینی ویز یہ میں نے کسی کی ریکویسٹ پر پڑھا تھا، اب مجھے ان کا نام بھول گیا ہے، لیکن سیزن 1 بھی انہوں نے ہی کہا تھا، لوگوں نے سنا نہیں، لیکن کوئی بات نہیں، مجھے ایک اچھی سٹوری پڑھنے کو ملی، اور سیزن 2 کی بھی انہوں نے ہی ریکویسٹ کی تھی، جو کہ میں دیکھوں گی اگر مجھے کومنٹ میں مل گیا تو میں ان کو مینشن کروں گی کہ یس میں نے آپ کے لیے سیزن 2 بھی پڑھ دیا ہے، سنیں اور اس کو مزید لوگوں کو شیئر بھی کریں تاکہ کوئی اور بھی سنے اس کو۔ اینی ویز اگر آپ لوگ ادھر تک پہنچے ہیں تو مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ سٹوری۔ مجھے تو سٹوری بہت پسند تھی، لیکن کچھ ایک دو دفعہ میں نے مینشن بھی کیا ہے کہ کچھ زیادہ ہی جو درمیان میں شروع میں بلکہ تھا نا، بہت زیادہ وہ لوی ڈوی سینز تھے جو، تو خیر مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ وہ شاید ضروری تھے یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ وہ کپلز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نا تھوڑی ریئلسٹک سٹوریز زیادہ، جو حقیقت کے قریب تر ہوتی ہیں نا، مجھے وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ برائی اس میں نہیں تھی، بہت اچھا لکھا تھا، بڑی میچور رائٹنگ تھی، کوئی فضول کی وہ چیز نہیں تھی، اور فضول کے انہوں نے کچھ بھی اس میں، بڑی پراپر لکھی ہوئی تھی یہ سٹوری۔ لیکن مجھے چونکہ حقیقت سے قریب تر سٹوریز زیادہ اچھی لگتی ہیں، تو اس لیے مجھے ان سینز پہ تھوڑا سا اعتراض تھا کہ وہ بار بار، جیسے وہ ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کیا ثنا شاہ اور اویس شاہ کی چند باتیں ہوتی تھی، تو وہ کہ بھئی آپ کیا پبلک مطلب سب کے سامنے، یا مطلب وہ تھوڑا سا اگر رومانٹک ہوتے تھے تو ان کی وائف انہیں ٹوکتی تھی، اور اس کے علاوہ وہ مجھے یاد آیا تھا ہاں زنین اور آنیہ کا، تو آنیہ ہمیشہ کہتی تھی کہ کیا ہو گیا، 4 سال ہو گیا ہماری شادی کو اب، تو وہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ 4 چھوڑو 40 بھی ہو جائیں تو میں ایسا ہی رہوں گا۔ تو حقیقت میں میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوتا ہے، کوئی 100 میں کوئی 1-2 بندہ ایسا ہوتا ہوگا جو کہ اس طرح مطلب کرتے ہیں کپلز آپس میں بات چیت، لیکن چلو یہ سٹوری تھی، اتنا تو بنتا ہی تھا جتنا اس میں تھا۔ تو آپ لوگ بھی ایسے اپنا پوائنٹ آف ویو مجھے بتا سکتے ہیں، اور اگین میں رائٹر کو اپریشیٹ کروں گی، اور میں نے ان سے پرمیشن کے لیے میسج کیا تھا سیزن 1 میں بھی، لیکن انہوں نے کوئی رپلائی نہیں کیا تھا۔ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ان کا آفیشیل اکاؤنٹ تھا بھی کہ نہیں، مجھے ان کا کہیں نہیں ملا، تو اس لیے میں نے پڑھ دیا۔ اب پتہ نہیں کل کو وہ کاپی رائٹ اسٹرائک بھیجتی ہیں تو میرا چینل بھی جا سکتا ہے، اور مجھے اس کو ہٹانا بھی پڑ سکتا ہے، لیکن اگر تو رائٹر صاحبہ آپ سن رہی ہیں تو پلیز آپ اسٹرائک بھیجنے کی بجائے مجھے میسج کر دیجیے گا،
میں اس کو ہٹا دوں گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر اب ہم شروع کریں گے کوئی اور ناول لمبا، 7 شارٹ ناولز تو ہم پڑھیں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ایک میں لانگ ناول بھی شروع کروں گی، اور موسٹ پروبیبلی وہ ہوگا حالم، کیونکہ حالم کی بہت ریکویسٹ آئی ہے۔ اس کے علاوہ آج اس کی 22 ایپیسوڈ پہ بھی کسی نے ریکویسٹ کی ہے، اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، ابھی میں نے وہ ڈاؤن لوڈ کیا تھا، وہ بھی میں دیکھ رہی تھی، کافی لمبا ناول ہے، 2400 پیجز کا ہے۔ تو لیٹ سی، میں حالم شروع کرتی ہوں کہ وہ، لیکن میرا دل جو ہے نا وہ حالم کا ہے، کیونکہ حالم میں نے ایپیسوڈک جب وہ شائع ہو رہا تھا تبھی پڑھا تھا، تو اب تو مجھے وہ بھول بھی گیا ہوا، کچھ اس کی وہ قسط کافی دیر بعد ملتی تھی ہمیں، تو اس وجہ سے مجھے پچھلا سارا بھول گیا تھا۔ تو جیسے مجھے مالا بالکل بھول گیا تھا، میں نے مالا آپ لوگوں کے لیے پڑھا نا تو مجھے سب یاد آ گیا، اور مجھے وہ اتنے اچھے سے اس کا سارا یاد ہے نا، تو انشاءاللہ اب میں حالم شروع کروں گی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ حالم پہ بہت سارا پیار دیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔